اور جو جنگ جمل ہے، اس میں جس اونٹ کے اوپر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھی، یہ اس اونٹ کو صرف بچانے کے لیے 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ یعنی آج وہ لوگ جو محبان اہل البیت ہیں، وہ روحانی طور پر اس زمانے میں جنگ جمل میں موجود تھے، صفین میں موجود تھے۔ معلوم پڑ رہا ہے امام علی علیہ السلام کو کہ کون ہمارے لشکر کا حصہ بنے گا تا قیامت، کون ناصبی ہوگا اور کون محب اہل البیت علیہ السلام ہوگا، ہمارے لشکر کا حصہ ہوگا، یہ پہلے سے معلوم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 6 سے خطبہ نمبر 12 تک آسان ترجمہ اور تشریح سمجھیں گے۔ ومن خطبۃ اللہ علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کا خطبہ ہے۔ لما اشیر علیہ بأن لا یتبع طلحۃ والزبیر ولا یرصد لہما القتال، جب آپ سے کہا گیا کہ آپ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما ان سے قتال نہ کریں، تو امام نے فرمایا واللہ لا اکون قد ضبع التنام علی طول اللدم، بخدا میں اس ہرن کی طرح نہیں ہوں گا کہ جو سو جاتی ہے اور اس کے قریب میں کھٹکھٹایا جائے لیکن پھر بھی وہ سوئی رہتی ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام نے یہاں پہ ایک محاورہ استعمال کیا ہے عرب کے اندر۔ کہتے ہیں کہ شکاری جب ہرن کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ہرن اپنے جس پناہ گاہ میں ہوتی ہے تو وہ اس کے باہر پہلے ہلکے ہلکے آواز کے اندر کچھ بجانا شروع کرتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں خامری ام عامر بصوت ضعیف یکررها مرارا فتنام الضبع على ذلك فيجعل في رقوبها حبلا ويجرها فيخرجها۔ تو وہ کہتے ہیں خامری ام عامر یہ ہرن کی کنیت ہے، ام عامر اس کو کہتے ہیں عربی میں، کہ ام عامر تو سوئی رہے، خامری نشے میں رہے، سوئی رہے، اور یہ ہلکی ہلکی آواز میں کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ لومڑی جو ہے وہ سو جاتی ہے اس آواز کو سن کے، پھر وہ اس کو ہاتھ پیر باندھ کر باہر نکال دیتے ہیں۔ تو یہ ہرن کو پکڑنے کا طریقہ ہے۔ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرح نہیں بنوں گا کہ اس کے ارد گرد شور و غوغا اٹھایا جائے اور وہ سو جائے اور پھر اس کو شکست دے دی جائے، نہیں، حتی یصل الیہا طالبہا ویقتلہا وراسدہا، کہ وہ اس ہرن کے پاس اس کا شکاری پہنچ جاتا ہے اور اس کو گھات میں جو لگائے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے اس کو شکار کر لیتا ہے۔ وَلَكِنِّي أَضْرِبُ بِالْمُقْبِلِ إِلَى الْحَقِّ الْمُدْبِرِ عَنْهُ، لیکن میں حق کی طرف آگے بڑھنے والوں کو سپاہیوں کے ذریعے سے ان کو لگا دوں گا ان لوگوں کے پیچھے کہ جو حق سے پیچھے پیٹھ موڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ وَبِالسَّامِعِ الْمُطِيعِ الْعَاصِيِ الْمُرِيبِ أَبَدًا، اور سامع سننے والے اطاعت گزار سپاہیوں کے ذریعے سے، ایسے لوگوں کے ذریعے سے میں جنگ کروں گا اور ان کو نافرمانوں اور شک میں پڑے ہوئے لوگوں کے پیچھے ہمیشہ لگاتا رہوں گا اور ان کے ساتھ جنگ کرتا رہوں گا۔ تو امام علی علیہ السلام کے نزدیک کسی کا بڑا نام ہونا وہ معیار نہیں ہے، امام کے نزدیک معیار جو ہے وہ حق ہے، کہ حق پہ کون شخص قائم ہے تو اس کے ساتھ امام علی علیہ السلام ہے، اور جو شخص باطل کے اوپر ہے خواہ وہ کتنا بڑا ہی نام ہو، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے ساتھ میں جنگ کرتا رہوں گا۔ حتی یأتی علی یوم فواللہ ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا، فرماتے حتی یأتی علی یوم، یہاں تک کہ میری وفات کا دن آ جائے، موت کا دن آ جائے، میں زندگی بھر یہی کروں گا کہ میں حق کے لیے لڑتا رہوں گا، اہل حق کو جمع کروں گا اور ان لوگوں کے خلاف رہوں گا کہ جو باطل کے اوپر ہے۔ فواللہ ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی مسقبض اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ میں یہ فرمایا ہے کہ خدا کی قسم کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا ہے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک مجھ پر دوسروں کو ترجیح دی جاتی رہی ہے، میرے حق سے مجھے دور رکھا گیا ہے، اور آج تک کے زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے، آج تک۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرا حق لوگ مجھے نہیں دیتے رہے ہیں، اور میں اس کے لیے قتال کرتا رہوں گا۔ مستدرک الحاکم کے اندر روایت موجود ہے، اہل سنت کے مصادر میں بھی یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ ان الامت ستغدر بک بعدی، کہ میری امت آپ کے ساتھ عہد شکنی کرے گی میرے بعد۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا دین میں سلامتی اس وقت میری ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آپ کی دین میں سلامتی ہوگی۔ تو
ترجیح دینا انصار کے بارے میں بھی ہے کہ انصار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ انصار صحابہ سے کہ تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، ان لوگوں کو کہ جو نئے نئے اسلام میں آئے ہیں اور ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی خدمات ایسی نہیں ہے، لیکن تمہارے اوپر ان کو ترجیح دی جائے گی، تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کے اوپر مجھ سے آ کے ملو، اور یہ بخاری مسلم کے اندر روایت ہے۔ تو انصار مدینہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار امام علی علیہ السلام ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا کہ رسول اللہ کی وصال کے بعد پھر جو اہم عہدے ہیں ان کے اوپر ان کو جگہ نہیں دی گئی۔ انصار مدینہ تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعد کے زمانے میں بہت وہ مظلوم رہے ہیں۔ ومن خطبۃ لہ علیہ السلام، 7واں خطبہ ہے فی ذم قوم باتباع الشیطان، اس قوم کی مذمت میں کہ جو شیطان کے متبع ہو، پیچھے چل جائے۔ اتخذوا الشیطان لامرہم ملاکا، انہوں نے شیطان کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے، انہوں نے اقتدار شیطان کو دے دیا ہے۔ واتخذہم لہ اشراکا، شریک کار بنا لیا ہے شیطان کو۔ فبعد، اس نے انڈے دیے شیطان نے، وفرخ فی صدورہم، ان کے سینوں کے اندر بچے دے دیے۔ ودب ودرج فی حجورہم، اور وہ چلا ہے ان کے گھروں کے اندر۔ فنظر باعینہم، ان کی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے۔ ونطق بالسنتہم، ان کی زبانوں کے ساتھ یہ بولتا ہے۔ فرکب بہم الزلل، وہ انہیں پھسلا دیا۔ وزین لہم الخطل، اور سخت پھسلنے والی جگہوں پر ان کے لیے برائیوں کو مزین کر دیا۔ فعل من قد شرکہ الشیطان فی سلطانہ۔ اچھا، الخطل کی حاشیے میں یہ لکھتے ہیں استاد محمد عبدہ، مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ، شیعہ نمبر 4 میں، الخطل اقبح الخطا، انتہائی قبیح خطا کو کہتے ہیں۔ والزلل الغلط والخطا، یعنی ان کی خطاؤں کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ فعل من قد شرکہ الشیطان فی سلطانہ، اس جیسے کر دیا ہے کہ جس نے شیطان کو اپنے بادشاہت کے اندر شریک بنا لیا۔ ونطق بالباطل علی لسانہ، اور پھر وہ اس کی زبان کے اوپر باطل جاری ہو گیا ہو۔ اس مثال میں آپ دیکھیں، اس خطبے میں آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام نے شیطان کے حوالے سے یہ بتایا کہ شیطان وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے، اور پھر شیطانی لوگ اصل میں ہوتے کون ہیں، اور انسان کے جو سینے ہیں یہاں پر شیطان بیٹھ جاتا ہے، اور یہاں پر وہ اپنے انڈے دیتا ہے، یہاں پہ بچے دیتا ہے، اور پھر لوگوں کے گھروں کے اندر وہ چلتا ہے۔ تو انسان کے اگر وہ قرآن مجید میں ہے، قرین کہا گیا ہے، جو لوگ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں ان کے لیے نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، تو ہم اس کے لیے شیطان کو بیدار کر دیتے ہیں، وہی پھر اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے ذکر سے دوری ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے سے کمی ہوتی ہے، تو پھر شیطان انسان کے گھروں اور دلوں، سب سے پہلے وہ جو ڈیرا جماتا ہے تو وہ انسان کے سینے میں جماتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر جو اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی عرش الہی کے ساتھ اس کا جوڑ ہے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ یہ دل کی جو غذا ہے، جو نوری غذا ہے، وہ عرش الہی سے آتی ہے، اور نفس کی جو غذا ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور اس کا مقام ناف ہے۔ تو اگر ہم دل کو نوری غذا نہ دیتے رہیں تو شیطان وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنا بسیرا یہاں بنا لیتا ہے، اور وہ اس کے انڈے بچے یہاں پہ دے دیتا ہے۔ پھر وہ گفتگو بھی شیطانی ہوتی ہے، فسادی گفتگو ہوتی ہے، اور معاشرے کے اندر انتشار، فتنے، فساد وہ بناتے ہیں، اور لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑے دیندار لوگ ہیں۔ لیکن امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اور حدیث بھی ہے، کہ آخری زمانے میں یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کی مسجدیں وہ بڑی بڑی ہوں گی، شاندار ہوں گی، لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، اور ان کے علماء آسمان کے نیچے سب سے زیادہ بدترین مخلوق ہوں گی، انہی سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں چلا جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیں، چونکہ دل کا تعلق وہ اللہ کے ساتھ کمزور ہے، وہ مضبوط نہیں ہے، تو وہ فتنوں کا جلدی لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو بظاہر تو بڑے متقی پرہیزگار ہوں، لیکن سادہ لوہ قسم کے مذہبی افراد جو انتہائی سادہ لوگ ہوتے ہیں، اور بس وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینداری ہے کہ انسان بیوقوف رہے اور حماقت میں رہے، اور لوگوں کے ظاہر سے وہ دھوکہ کھاتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر شیطان جلدی حملہ آور ہوتا ہے۔ 8واں خطبہ ہے ومن کلام اللہ علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کا کلام ہے، فی دعوی الزبیر انہ لم یباعی بقلبہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے دل سے امام علی کی بیعت نہیں کی۔
تو امام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا وَيَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ بَايَعَ بِيَدِهِ، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے صرف ہاتھ دیا تھا، وَلَمْ يُبَايِعْ بِقَلْبِهِ، اور اپنے دل سے بیعت نہیں کی ہے، فَقَدْ أَقَرَّ بِالْبَيْعَةِ، حالانکہ وہ بیعت کا اقرار کر چکے ہیں، وَدَّعَ الْوَلِيجَ، اور انہوں نے اپنے دل کی طرف کی بات کی کہ دل میں کچھ چھپائے رکھا ہے، فَلْيَأْتِ عَلَيْهَا بِأَمْرٍ يُعْرَفْ، تو اس پر کوئی دلیل لے آئے کہ جو معلوم ہو سکے، وَإِلَّا فَلْيَدْخُلْ فِي مَا خَرَجَ مِنْهُ، وگرنہ تو پھر بیعت کر لے۔ امام علی علیہ السلام کا کہنے کا یہاں پہ مراد یہ ہے کہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے پہلے بیعت کی، اور سب سے پہلے بیعت جو کی تھی وہ امام علی علیہ السلام کی وہ حضرت طلحہ نے کی تھی، اور ان کا ہاتھ ایک شل تھا، تو جب بیعت کی تو وہ اپنے اسی شل ہاتھ رکھا تھا ایک، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کٹی ہوئی بیعت ہے اور یہ پوری نہیں ہوگی، یعنی لوگوں نے اس سے ایک استعارہ حاصل کیا۔ تو وہ اسی طرح ہی ہوا کہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ شہادت عثمان کے بعد مکہ چلے جاتے ہیں، اور مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے کہتے ہیں کہ آپ قصاص عثمان لیجئے، اور پھر وہاں سے وہ بصرہ جاتے ہیں، اور بصرہ جا کر پھر امام علی علیہ السلام وہاں سے آگے جمل، وہ پھر جنگ ہوتی ہے باقاعدہ، اور جو جنگ جمل ہے اس میں جس اونٹ کے اوپر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوار تھی، یہ اس اونٹ کو صرف بچانے کے لیے 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اس اونٹ کو بچانے کے لیے، کیونکہ آپ اس پہ سوار تھی، اور اس حوالے سے بڑے بڑے واقعات تاریخی کتابوں میں آتے ہیں۔ تو پھر امام علی علیہ السلام نے اس اونٹ کو ذبح کر دیا تھا جب یہ جمل والوں کو شکست ہوئی۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام، خطبہ نمبر 9 ہے، امام علی علیہ السلام کا کلام ہے، فی انہم ارعدوا وهو لا يرد حتى يوقع، کہ وہ لوگ گرجے اور برسے، امام علی علیہ السلام اس وقت گرجتے اور برستے نہیں ہیں جب تک کہ جنگ نہ کر لیں۔ وقد ارعدوا وابرقوا، وہ چمکے ہیں، وہ گرجے ہیں، یعنی مخالفین کے بارے میں، ومع هذین الامرین الفشل، اور ان دونوں باتوں کے ساتھ شکست ہے۔ امام نے پہلے فرما دیا کہ جو گرجتے ہیں نا وہ برستے نہیں ہیں، یعنی یہ لوگ بڑے تمطراق کے ساتھ آئے ہیں، لڑنے کے لیے آئے ہیں، بڑے نعرے انہوں نے لگائے ہیں، قصاص عثمان کی باتیں کر رہے ہیں، وَلَسْنَا نُرْعِدُ حَتَّى نُوقِعَ، لیکن ہم ایسے نہیں ہوتے، ہم گرجتے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم جنگ کر لیتے ہیں۔ مفتی محمد عبدور رحمہ اللہ لکھتے ہیں اذا اوقعنا بعدو اوعدنا آخر بأن يصيبه ما اصاب سابقه واذا امطرنا اسلنا، اما اولئك الذين يقولون نفعل ونفعل وما هم بفاعلين فهم بمنزلة من يسيل قبل المطر ولا نسيل حتى نمطر، اور ہم اس وقت تک سیلاب نہیں لاتے ہیں جب تک کہ ہم برس نہیں جاتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، یہ کچھ نہیں کرنے والے ہیں اور ان کو شکست ہوگی۔ امام علی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا، اپنے لوگوں کو یہ تسلی دی تھی، اور یہ ایسے سیلاب کے بمنزلے میں ہیں کہ جو بارش سے پہلے آ جائے، تو یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس جنگ جمل کے اندر 17,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، 17,000، اس میں 1,000 اور کچھ لوگ وہ امام علی علیہ السلام کے لشکر میں سے تھے، اور باقی لوگ جمل والوں میں سے تھے، اور جمل والوں کو اس جنگ کے اندر شکست ہوئی تھی۔ خطبہ نمبر 10 سے ومن خطبۃ اللہ علیہ السلام فی وعیدہ لقوم، امام علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، اس میں وعید ہے، فرماتے ہیں الا وان الشیطان قد جمع حزبہ، آگاہ ہو جاؤ شیطان نے اپنا لشکر جمع کر لیا، واستجلب خیلہ ورجلہ، اپنے سواروں اور پیادہ پاہ کو جمع کر لیا، وان معی لبصیرتی، میرے ساتھ میری بصیرت ہے، ما لبست علی نفسی، مجھے اپنے بارے میں کبھی بھی دھوکہ نہیں ہوا، ولا لبس علیہ، اور نہیں میرے بارے میں مجھے دھوکہ دیا گیا، وَأَيْمُ اللَّهِ لَأُفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضًا أَنَا مَاتِعُهُ، بخدا میں ان کے لیے ایسا حوض بناؤں گا کہ اس کا کھینچنے والا میں ہی ہوں گا، پانی والا میں ہی ہوں گا، لا يصدرون عنه ولا يعودون الیہ، یہ اس کو پار نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی اس کی طرف آ سکیں گے۔ تو کہنے کا مراد یہاں پہ یہ ہے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی اچھے نعروں کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں دے سکتا کہ ہم یہ کرنے کے ارادے سے نکلیں اور ہمارا مقصد یہ ہے۔ میرے سامنے یہ ساری صورتحال موجود ہے، اور مجھ سے زیادہ کون جاننے والا ہے کہ میں اسلام کے بنیادوں کے اندر ہمارا خون موجود ہے، پورا بنی ہاشم، ہم نے اس دین کے لیے جو کچھ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم شروع سے موجود ہیں، تو ہمیں ہماری نگاہوں کے سامنے وہ قدیم جہالت بھی موجود ہے، اور نئے جو فتنے اٹھے ہیں یہ سب ہم جان رہے ہیں، اور شروع دور سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تو ہمارے اوپر کوئی یہ تلبیس نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ بات ڈال دے کہ یہ کام اس طرح ہوا ہے، یا اس کے اندر یہ فلاں کی غلطی ہے، یا فلاں یہ چیز ہے، ہمیں کوئی یہ چیز نہیں بتا سکتا۔
خطبہ نمبر 11 ومن کلام اللہ علیہ السلام لابنہ محمد ابن الحنفیہ لما اعطاہ الرایۃ یوم الجمل، جب امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد ابن الحنفیہ کو جنگ جمل کے دن میں جھنڈا دیا تو ایک نصیحت فرمائی، فرمایا تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ ہل جائیں لیکن تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، عض علی ناجزک، اپنے یہ ناجز کہتے ہیں ان دانتوں کو پیس کے رکھ، یعنی مراد یہ ہے کہ جب انسان اس دانتوں کو اس طرح کرتا ہے نا تو اس سے انسان کے اعصاب وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس میں اس کی قوت جمع ہو جاتی ہے، تو اپنے دانتوں کو پیس کے رکھ، اعر اللہ جمجمتک، اس جمجمہ کو، یہ کھوپڑی جو ہے نا یہ اللہ کے راہ میں دے اپنی، جنگ میں اتر رہے ہو، امام علی علیہ السلام دیکھیں اب یہاں پہ ایک فوجی اور سپاہی اور کمانڈر کی حیثیت میں نظر آ رہا ہے، نصیحت کر رہے ہیں اپنے سپاہی کو، اعر اللہ جمجمتک، اپنی کھوپڑی کو اللہ کے راہ میں دے، تد فی الارض قدمک، اور زمین میں اپنے قدم گھاڑ دے، مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جا، ارمی ببصرک اقصی القوم، دور تک دیکھو، وغض بصرک، لیکن پھر نگاہیں جھکا لو کہ ان کی کثرت تمہیں خوفزدہ نہ کرے، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، جان لو کہ مدد پھر اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یعنی یہ دیکھ کر ایک سپاہی کے اندر وہ قوت ہونی چاہیے کہ وہ مقابلہ کر رہا ہے سامنے والے کا، اللہ کے ساتھ توکل ہے، لیکن وہ سارے کے سارے اسباب اختیار کرنے۔ امام علی علیہ السلام یہ نہیں کہ وہ صرف کہتے ہوں کہ توکل اختیار کرو، راہبانہ اور صوفیانہ قسم کا توکل کہ جی اسباب سارے کے سارے منقطع ہو جائے، ہمارے کوئی اسباب اختیار نہیں کرنا، نہیں، اسباب ضروری ہیں، اسباب اختیار کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر توکل کرنا ہے۔ خطبہ نمبر 12 ہے لما اظفرہ اللہ باصحاب الجمل، جب امام علی علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہو گئی جنگ جمل والوں کے خلاف، وقد قال له بعض اصحابہ وددت ان اخی فلانا كان شاہدنا لیرى ما نصرك اللہ به على اعدائک، تو کچھ لوگوں نے آگے کہا کہ امیر المومنین کاش ہمارا بھائی بھی آپ کے ہمارے اس لشکر میں ہمارا ساتھ دیتا تو اس جنگ میں اللہ نے آپ کو دشمنوں پر فتح دی ہے، تو کاش ہمارا بھائی بھی اس میں موجود ہوتا، وہ بھی اس میں سعادت حاصل کرتا۔ تو جب ایک آدمی نے یہ بات امام علی علیہ السلام سے عرض کی تو امام نے آگے سے کیا جواب دیا، سنیے گا، یہ ہم سب کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ فقال له علیہ السلام، امام علی علیہ السلام نے فرمایا اہوا اخی کا معنا، کیا تمہارا بھائی ہمارے سے محبت کرتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ کاش وہ بھی یہاں پہ ہوتا، آج وہ موجود نہیں ہے؟ فقال نعم، تو اس شخص نے کہا کہ جی امیر المومنین ہمارا بھائی ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ قال فقد شہدنا، خدا کی قسم، فقد شہدنا، تو وہ ضرور ہمارے میں موجود تھا، وہ آیا نہیں ہے لیکن وہ روحانی طور پر موجود تھا۔ وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي عَسْكَرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ، اور ہمارے اس فوج میں، ہمارے اس لشکر کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ابھی اپنے باپ کے پیٹھوں کے اندر ہیں، اصلاب صلب کے اندر ہیں، وارحام النساء، اور عورتوں کی رحم میں ہیں، وہ لوگ بھی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے اس لشکر میں ہمارے ساتھ ہیں، اگرچہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں لیکن وہ بھی ہمارے اس لشکر کا حصہ ہے۔ سیرعف بہم الزمان ویقوی بہم الایمان، زمانہ ان کو ظاہر کر دے گا، سیجود بہم الزمان کما یجود الانف بالرعاف یاتی بہم علی غیر انتظار، زمانہ ان کو ظاہر کر دے گا اور ایمان ان کے ذریعے قوی ہوگا۔ یعنی امام علی علیہ السلام نے آنے والے وقت کے حوالے سے فرمایا کہ ہمارے لشکر کا حصہ، امام پہلے سے ہی دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، امام کی جو نگاہ ہے، جو بصیرت ہے، وہ مردوں کے صلب تک، انسانوں کے صلب میں تک نگاہ جا رہی ہے، معلوم پڑ رہا ہے امام علی علیہ السلام کو کہ کون ہمارے لشکر کا حصہ بنے گا تا قیامت، کون ناصبی ہوگا اور کون محب اہل البیت علیہ السلام ہوگا، ہمارے لشکر کا حصہ ہوگا، یہ پہلے سے معلوم ہے، اس میں کوئی خفا کی بات نہیں ہے۔ اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 240 ہے، امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق بغض کرے گا۔ تو جو مؤمنین ہے تا قیامت وہ معلوم ہے، اور جو منافقین ہیں وہ تا قیامت وہ معلوم ہے۔ تو علی علیہ السلام کے لشکر کا حصہ بننا، یہ یعنی آج وہ لوگ جو محبان اہل البیت ہیں وہ روحانی طور پر اس زمانے میں جنگ جمل میں موجود تھے، صفین میں موجود تھے، یہ امام علی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا ہے اور لوگوں کو تسلی دی ہے کہ وہ اس پہ غم نہ کھائیں کہ وہ ہمارے زمانے میں پیدا کیوں نہیں ہوئے، اور کاش وہ علی کا ساتھ دیتے، حسن و حسین علیہم السلام ان کا ساتھ دیتے، نہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ ہم روحانی طور پر جمل میں بھی موجود تھے، صفین میں بھی موجود تھے، بلکہ بدر اور احد کے اندر بھی ہم موجود تھے، الحمدللہ
على ذلك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.